وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما. تمام قسم کی حمد و ثنا تعریف و توصیف اللہ وحدہ لا شریک خالق کائنات کے لیے جس کے پاس آسمان و زمین اور اس کے درمیان اور اس کے اوپر اور اس کے نیچے تمام قسم کے علوم کا خالق ہے. بعدہ درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء کرام کے اوپر، خصوصاً نبی آخر الزمان رحمت کونین ہادی انسانیت رحمت للعالمین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حاضرین جمعہ، آپ جانتے ہیں کہ پچھلے 2 خطبے علم کے تعلق سے اور علم کی فضیلت کے تعلق سے، آج کا خطبہ اہل علم کی فضیلت کے تعلق سے ہے. اور میں کوئی نئی چیز نہیں بلکہ وہی پرانی چیزیں، کیونکہ کتاب و سنت کے اندر نیا کچھ بھی نہیں ہے. ہر چیز پرانی چیز سے آ کر جڑتی ہے، کتاب و سنت کی دلائل سے آ کر جڑ جاتی ہے. لیکن افسوس اس بات کے اوپر ہے کہ جتنا ان چیزوں کے فضائل اور مناقب کے بارے میں ہم لوگ جانتے ہیں، اتنی ہی ہمارے معاشرے میں دینی تعلیم سے اور اہل علم سے بیزاری ظاہر ہوتی ہے. مسلمانوں کی 99% آبادی اپنے بچوں کو انگلش میڈیم اسکولوں میں پڑھانے کے اوپر مصر ہے، بلکہ یوں کہہ لیں کہ ہٹ درب ہے. اور دینی تعلیم کا یا مدرسوں کا اگر نام آئے تو ایسا لگتا ہے جیسے جسم کے اندر زہر سرایت کر گیا ہو اور انہیں کوئی ایسا کام کرنے کے لیے کہہ دیا گیا ہو جس سے ان کی روح قبض ہو جائے گی. اور یہ حقیقت ہے. اس بات کے اوپر اس موضوع کو لینے کا مقصد یہ تھا کہ ابھی موجودہ دور کے اندر اس وقت میں وقف امنڈمنٹ بل اور مدارس اور مساجد اور ان تمام چیزوں کے اوپر
کس طریقے سے ظلم و قہر ڈھایا جا رہا ہے یہ ہم اور آپ بہت اچھے سے جانتے ہیں۔ ایک ایسے ماحول میں ایک مسلمان کے اوپر کیا فرض بنتا ہے، ایک مسلمان کس طریقے سے اپنے آپ کو بگڑتے ہوئے ماحول کے اندر کس طریقے سے صبر و تحمل کے ساتھ اپنے آپ کو دینی تعلیم کے اوپر، اسلام کے اوپر اپنے آپ کو کس طریقے سے جمع کر باقی رکھ سکتا ہے، یہ تمام چیزیں کس طرح سے ممکن ہو سکتی ہیں، اس چیز کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ ہم مسلمان جن کو اس کی اہمیت سمجھنی چاہیے تھی انہوں نے نہیں سمجھی، لیکن دوسروں نے اس کی اہمیت کو سمجھ لیا، اسی وجہ سے یہ بل پاس بھی ہو گیا اور معاملہ ابھی سپریم کورٹ میں ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس دینی تعلیم کے تعلق سے اور اس کے پڑھنے اور پڑھانے والوں کے تعلق سے بے شمار فضائل قرآن و حدیث کے اندر بیان کیے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی اور خود اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر بے شمار آیتوں کے اندر اس بات کی طرف اشارہ کیا، مختلف مثالیں دے کر کے کہ اگر آپ لوگوں نے اس چیز کو نہیں سمجھا تو یاد رکھیں پھر آپ کی مثال ایسی ہے، اولئک کالانعام بل ہم اضل، یہ وہ لوگ ہیں جو لوگ جانور ہیں بلکہ جانوروں سے بھی بدتر ہیں۔ اس لیے اس چیز کو بخوبی سمجھنا ضروری ہے کہ آخر اس موضوع کے اوپر اور اس علم کے اوپر کیوں اتنا زور دیا جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، یہ اہل علم کی سب سے پہلی اور بڑی فضیلت ہے کہ دنیا کے اندر کسی بھی انسان کو آپ دیکھ لیجیے، ہر انسان عہدہ چاہتا ہے، بلندی چاہتا ہے، مقام چاہتا ہے، پاور چاہتا ہے، سطح میں آنا چاہتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے بغیر کسی سطح میں آئے اہل علم کو حکومت کے اندر لا دیا ہے کہ اللہ رب العالمین کے نزدیک مقام و مرتبے کے اعتبار سے، قدر و منزلت کے اعتبار سے، دنیا اور آخرت کے اعتبار سے، تمام چیزوں کے اعتبار سے رب العالمین نے اہل علم کا مقام و مرتبہ باقی دنیا کے تمام انسانوں سے اوپر کر دیا ہے۔ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم، اللہ رب العالمین نے بلند کر دیا ان لوگوں کو جو تم میں سے ایمان لائے، والذین اوتوا العلم درجات، ایک تو مقام ایمان والوں کا ہے، جو ایمان لائے ان کے درجات بلند ہیں، اور ان میں بھی سب سے اوپر درجہ ان لوگوں کا ہے جو اہل علم ہے۔ علامہ قرطبی رحمہ اللہ اپنی تفسیر کے اندر اس آیت کریمہ کے تعلق سے کہتے ہیں کہ قیامت کے دن وہ ایمان والے جو اہل علم ہوں گے، اللہ رب العالمین دنیا کے تمام لوگوں سے جنت کے اندر ان کے مقام و مرتبے کو زیادہ بلند کر دے گا۔ لیکن افسوس، جتنا اس علم کی فضیلت بیان ہوتی ہے، جتنے اس علم کی قدر و منزلت بیان ہوتی ہے، مسلمان یہاں جتنے مسلمان بیٹھے ہیں، جتنے بھی مسلمان بیٹھے ہیں، اگر ان سے پوچھا جائے کہ ان کے بچے کہاں پڑھتے ہیں تو 100 میں سے 99% مسلمانوں کا یہ جواب ہوگا کہ ان کے بچے انگلش میڈیم اسکولوں میں پڑھتے ہیں۔ مجھے انگلش میڈیم سے اعتراض نہیں ہے، مجھے اعتراض ہے دین کی تعلیم نہ حاصل کرنے پر۔ مجھے ہندی زبان سے، اردو زبان سے، سنسکرت سے، دنیا کے کسی بھی زبان سے کوئی اعتراض نہیں۔ اعتراض اس بات پر ہے کہ دنیا کے اندر ہر انسان اپنے دھرم کو جاننا چاہتا ہے، اور ہم مسلمان ہیں، ہمیں بدرجہ اولا اپنے مذہب کے بارے میں، اپنی دین کے بارے میں جاننے کا سب سے زیادہ حکم دیا گیا۔ سب سے پہلی آیت اس علم کے تعلق سے نازل کی گئی کہ جس علم کو تم حاصل کر کے اپنے دین کے بارے میں جانو گے، مسلمان سب سے پہلے اور سب سے زیادہ اسی آیت سے بیزار ہے۔ ہم بات کرتے ہیں تعلیم کی، مسلمانوں کو ایجوکیشن میں آگے آنا چاہیے۔ ہم بات کرتے ہیں مسلمانوں کو سرکاری محکموں میں آگے آنا چاہیے۔ ہم بات کرتے ہیں مسلمانوں کو ڈاکٹر بننا چاہیے، انجینئر بننا چاہیے، انہیں دنیا کی ہر فیلڈ میں آگے آنا چاہیے۔ لیکن یاد رکھیں کہ آپ دنیا کی کسی بھی فیلڈ میں آگے آ جائیں،
آپ زمین و آسمان کی خلابیں پھاند ڈالیں، آپ آسمان و زمین کے درمیان کی خلاؤں پر حکومت کر لیں، لیکن اگر آپ نے دین کی تعلیم کو حاصل نہیں کیا، اگر آپ اللہ رب العالمین کی ذات سے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت سے اگر آپ ناواقف ہیں، آپ اللہ کی نظر میں جاہل ہیں، بدترین ہیں اور جانور بلکہ اس سے بھی بدتر ہیں۔ یہ اہل علم کی اللہ رب العالمین نے سب سے پہلی فضیلت رکھی ہے۔ ایک دوسری فضیلت اہل علم کی جو اللہ رب العالمین نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے، وہ دین جو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے اندر لے کر آئے، اور وہ حدیث جو حدیث پڑھنے اور پڑھانے کے اوپر اجر ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان اہل علم کے لیے دعا کی۔ علم بہت سارے دنیا میں، لیکن حدیث کا علم پڑھنے والوں کی کتنی بڑی فضیلت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس انسان کے لیے، اور جب تک وہ زندہ ہے تب تک کے لیے، جب جب وہ حدیث کو پڑھتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص کو دعا دے رہے ہیں۔ کائنات کا امام، نبیوں کا امام، اللہ رب العالمین کا محبوب ترین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس انسان کی سرسبز و شادابی کے لیے، اس کی زندگی کی خوشحالی کے لیے اگر دعا کرے، اس سے خوش نصیب انسان کوئی ہو سکتا ہے مسلمان؟ کوئی نہیں ہو سکتا۔ ابو داؤد کی روایت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، نظر اللہ عمران سمع منا حدیثا فحفظه حتى يبلغه۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ رب العالمین اس انسان کو سرسبز و شاداب رکھے، اسے خوشحال رکھے، اسے امن و شانتی میں رکھے، اس کی زندگی کی تمام مرادیں پوری ہو جائیں۔ اور اہل علم نے اس حدیث سے ایک اہم نقطہ اور بھی نکالا ہے، اللہ رب العالمین اس کے چہرے کو خوبصورت بنا دیتا ہے، باقی لوگوں سے اس کے چہرے کی رونق اور رعب اور اثر کو اللہ رب العالمین دگنا کر دیتا ہے جو انسان حدیث کو پڑھتا ہے۔ نظر اللہ عمران، اللہ رب العالمین سرسبز و شاداب رکھے اس انسان کو جو حدیث پڑھتا ہے۔ سمع منا حدیثا، جس نے ہم سے حدیث سنی، فحفظہ، اس کو یاد کیا، حتی یبلغہ، یہاں تک کہ اس کو پہنچا دیا۔ حدیثوں کو یاد کر کے اور ان کو دوسروں تک پہنچانا، اللہ کی قسم اس سے بہترین مشغلہ دنیا میں کچھ نہیں۔ ابراہیم بن ادہم رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں، نضر بن شمیل کہتے ہیں کہ میں نے ابراہیم بن ادہم رحمہ اللہ سے پوچھا کہ کیف تعلمت الحدیث، آپ نے حدیثیں اتنی لاکھوں حدیثیں کیسے یاد کر ڈالی؟ جواب دیتے ہیں کہ قال لي ابي يا بني كلما حفظته حديثا فلك درهم تعلمت الحديث على هذا۔ کہتے ہیں کہ میرے والد نے مجھے اس بات کی ترغیب دلائی تھی، کہا کہ اے میرے بیٹے، اگر تم ایک حدیث یاد کرتے ہو تو میری طرف سے تمہارے لیے ایک حدیث پر 1 درہم ہے۔ کہتے کہ میں نے لاکھوں حدیثیں یاد کی، اپنے والد سے انعام لیتا گیا۔ یہ ایک الگ بات ہے کہ ہمیں اپنی اولادوں کو یہ سمجھانا ہے کہ مقصد پیسہ نہیں ہے، مقصد دینار و درہم نہیں ہے، یہ حدیث ہے جناب محمد رسول اللہ۔ لیکن بچہ جب جب دین کی تعلیم میں کوشش کرے، جب جب آگے بڑھے، جب جب دین کی تعلیم کے لیے بچوں کے اندر جوش جاگے، آپ انہیں اس بات کی ترغیب دلائیں، انہیں انعامات سے نوازا کریں، ان کی حوصلہ افزائی کیا کریں۔ آپ نہیں جانتے کہ دنیا دینی تعلیم سے اور مسلمان دینی تعلیم سے کس قدر بیزار نظر آتا ہے۔ ہر انسان زندگی میں شارٹ کٹ وقت کے اندر تعلیم حاصل کرنا چاہتا ہے، 10-15 منٹ قرآن پڑھ لیا اور کافی ہو گیا۔ جس مسلمان کو پورے دن میں 10 سے 15 منٹ دنیا میں گھسنے کا حکم دیا گیا، وہ دنیا میں 24 گھنٹے گھس کر دین کو صرف 10-15 منٹ حاصل کرتا ہے۔ یہ ہماری زندگی کا المیہ ہے۔ اور ہر انسان نماز پڑھ کے یہ سمجھتا ہے کہ میں نے دنیا اور آخرت کے قلعے فتح کر لیے۔ یاد رکھیں، صرف نماز کا نام دین نہیں ہے۔ جس رب کے سامنے جھک رہے ہو، سجدے کر رہے ہو، رکوع کر رہے ہو،
نظر و نیاز، دعا، استغاثہ، استعانہ، توکل، ذبح، نظر و نیاز، یہ تمام قسم کی عبادتیں کیسے جانو گے؟ کیسے جانو گے؟ کیسے معلوم ہوگا آپ کو کہ اللہ رب العالمین کیا ہے، کس ذات کا نام ہے، اس کے حقوق ہمارے اوپر کیا ہیں، ہمارے حقوق اس پر کیا ہیں؟ یہ چیز اگر نہیں جانو گے، یاد رکھیں کہ زندگی میں مرنے کے بعد پچھتاوے کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پچھتاوے سے محفوظ رکھے۔ اس چیز کو سمجھنی ضروری ہے مسلمانوں کہ وقت بہت کم ہے، اولادیں بہت جلدی، انسان کی زندگی بہت مختصر ہے۔ اپنی اولادوں کو دین کی تعلیم کے اندر محو کیجیے، ان کی زندگی کا بیشتر حصہ لگائیے اللہ اور اس کے رسول کے لیے۔ یہ سب سے بڑا قیمتی سرمایہ ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے ایک تیسری فضیلت اہل علم کی جو بیان کی، اور وہ یہ جو دنیا میں کسی انسان کو میسر نہیں۔ ہر انسان کا رجسٹر بند ہے سوائے اہل علم کے۔ وہ انسان جو دین کی تعلیم کو حاصل کرتا ہے اور دوسروں تک پہنچاتا ہے، موت کے بعد اس انسان کا کھاتا چالو رہتا ہے۔ ہر انسان، ابھی کسی کا اے ٹی ایم بند ہو جائے پاگل ہو جاتا ہے انسان، بینک کے چکر کاٹنا شروع کر دیتا ہے، اگر کام نہ ہو جھگڑے شروع کر دیتا ہے، اس کی زندگی کا جو بزنس کا جو تمام ٹرن اوور کا معاملہ ہے، لین دین کا معاملہ ہے، سارا رک جاتا ہے۔ انسان پاگل ہو جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے، کیا کرے، کہاں جائے، کس سے پیسہ لائے۔ دنیا کے اندر علم والوں کے کھاتے چالو رہتے ہیں، زندگی میں بھی اور موت کے بعد بھی۔ ہم دنیا کے کھاتے بند ہونے پر اتنا پریشان ہو جاتے ہیں، آخرت کا کھاتا اگر بند ہو گیا، ہمیں معلوم ہے، ہم نہیں جانتے قبر میں کتنے 100 سال ہم پڑے رہیں گے۔ اتنا ہمیں یقین ہے کہ دنیا کی زندگی ہماری 60، 70، 80، 90، 100 سے زیادہ کسی کی زندگی نہیں۔ ہر انسان، اگر میں آپ میں سے کسی سے بھی اٹھا کر پوچھوں آپ سے آپ کی زندگی کتنی ہوگی، آپ میں سے 100% لوگوں کا یہ جواب ہوگا کہ زیادہ سے زیادہ 70 سال۔ اور اگر کوئی بہت ہی زیادہ پرانا انسان ہے، محنت و مشقت اور تعب اور تھکن جھیلا ہوا ہے، ممکن ہے 100 سال تک جی جائے، لیکن اس کے بعد آخر اللہ رب العالمین نے کہہ دیا ہے کہ لو يعمر 1000 سنة وما هو بمزحزحه من العذاب، اگر ہم انہیں 1000 سال بھی زندگی دیتے ہیں تب بھی انہیں عذاب سے نہیں بچایا جا سکتا۔ ہماری اور آپ کی تو زندگی 100 سال کے اندر ہے۔ دنیا کا کھاتا بند ہو گیا، پریشانی شروع۔ لیکن جس طریقے سے آخرت قبر میں جانے کے بعد ہم میں سے ہم نہیں جانتے کتنے 100 سال قبر میں پڑے رہنا ہے۔ 100 سال، 200 سال، 500 سال، ممکن 1000 سال، 2000 سال، اور اس کا علم اللہ کے پاس ہے قیامت کب آئے گی ہم اور آپ نہیں جانتے۔ 2000 سال تک اگر قبر میں کوئی بندہ ہے، اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی قبر میں گئے ہوئے 1500 سال ہونے جا رہے ہیں، 1450 سال۔ آدم علیہ السلام کو ہزاروں سال بیت گئے، نوح علیہ السلام، ادریس، یحییٰ، زکریا، جتنے انبیاء گزرے ہزاروں سال گزر گئے، لیکن ان کے کھاتے چالو ہیں۔ اللہ رب العالمین نے بشارت دنیا کے ہر انسان کی بند کر دی سوائے اہل علم کے۔ اللہ رب العالمین نے اذا مات الانسان انقطع من عمله الا من ثلاث، آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے جب کوئی مرتا ہے اس کا عمل ڈسکنیکٹ کر دیا جاتا ہے سوائے اہل علم کے۔ 3 لوگ ایسے، ان میں ایک وہ ہے جو علم والے ہیں۔ الا من صدقۃ جاریۃ، ایک وہ جو اس نے اپنی زندگی کے اندر صدقہ جاریہ کیا ہوگا، اور دوسرا علم ينتفع او علم ينتفع به، دوسرا وہ انسان جس سے ایک نفع بخش علم حاصل کیا گیا ہو، کسی کو پڑھایا ہو اور پڑھنے کے بعد اس سے جس نسل نے پڑھا ہو، پھر اس کے بعد اس سے کسی پیڑھی نے پڑھا ہو، اور یہ قیامت تک سلسلہ جاری رہتا ہے۔ قیامت تک یہ سلسلہ جاری رہتا ہے۔ ایک لفظ اگر آپ سے کسی نے سیکھا ہو
اور وہ علم اس انسان نے کسی اور تک پہنچایا، اور وہ علم اس دوسرے نے کسی تیسرے تک، تیسرے نے چوتھے تک، اور یہ سلسلہ جاری رہا ہو، تو یاد رکھیں کہ اس کا اجر و ثواب آپ کے نامہ اعمال میں مرنے کے بعد جاری رہتا ہے۔ دنیا کے ہر انسان کا عمل ڈسکنیکٹ ہو جاتا ہے سوائے علم والے کے، اور علم ينتفع به، اور وہ علم جس سے فائدہ اٹھایا جائے، اور تیسرا او ولد صالح يدعو له، تیسرا وہ انسان جس کا عمل چالو رہتا ہے، جس کا کھاتا بند نہیں ہوتا، وہ جس کی کو نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرے۔ ہماری اولادیں نیک ہیں ہمیں نہیں معلوم، ہم نے تعلیم ہی نہیں دی ان کو، تعلیمیں دے رہے بہت اچھی اچھی، ہمیں ہر چیز کی فکر ہے سوائے دینی تعلیم کے، ہر چیز کی فکر ہے اولاد کے تعلق سے۔ دنیا میں کسی انسان کے پاس نماز کے لیے وقت ہو یا نہ ہو، لیکن پی ٹی ایم میں شامل ضرور ہوتا ہے۔ میرے بچوں کی آج پیرنٹس میٹنگ ہے، اس دن جاب چھوڑ دے گا، کام پر نہیں جائے گا، لیکن اس میٹنگ میں ضرور شامل ہوگا، اور وہی جھوٹ اور فروڑ اور فیسیں وصولنے کے نام پر آپ کو گدھے کی طرح ہرا چشمہ لگا کر سوکھی گھاس کھلایا جاتا ہے، اور آپ سمجھ رہے ہیں ہمارا بچہ بہت بڑے علم ادا کر رہا ہے۔ آپ کے بچے کے نام اعمال کولے ہیں، کیونکہ اسے کچھ نہیں آتا، نہ قرآن آتی نہ حدیث آتی، اسے کچھ نہیں آتا، وہ دنیا میں جانور کی طرح ہے، کھائے گا پیے گا اور مر جائے گا، کیونکہ اسے دین کی تعلیم نہیں آتی۔ یہ فضیلت اللہ رب العالمین نے اہل علم کی رکھی ہے کہ اسے کچھ نہ آتا ہو، لیکن اگر دین آتا ہے تو اللہ کے نزدیک اس کا مقام و مرتبہ بہت بڑا ہے، مقام و مرتبہ اللہ کے نزدیک بہت بڑا ہے اس انسان کا جس کو قرآن آتا ہے، جس کو حدیث آتی ہے، جو اس فتنوں کے دور میں اپنے ایمان کو بچا لے جائے، دنیا کا سب سے کامیاب اور سب سے کامران آدمی ہے۔ فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز، جو جہنم سے بچا لیا گیا اور جو جنت میں داخل کر دیا گیا، اللہ رب العالمین نے تو کہا فقد فاز، وہ کامیاب ہو گیا۔ ہم اور آپ کامیابی کہاں تلاش کر رہے ہیں؟ ہم اور آپ کہاں جا رہے ہیں؟ اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ مسلمانوں اب بھی نہیں سمجھے تو 20 سال بعد اور آج سے 50 سال بعد تمہیں سمجھنے کا تو موقع بھی نہیں ملے گا، نہ تمہاری بدھی میں وہ عقل باقی رہے گی کہ تم سمجھ سکو۔ اس لیے اس چیز کو سمجھنے کی شدید ترین ضرورت ہے۔ چوتھی ایک اور فضیلت اہل علم کی، وہ انسان جو اللہ رب العالمین کے اس دین کو، اس قرآن و حدیث کو حاصل کرتا ہے، دنیا کی تمام مخلوقات اور سمندر کی مچھلیاں اور بلوں کے اندر چونٹیاں، کائنات کی تمام مخلوقات اس انسان کے لیے دعائیں کرتی ہیں جو دین کا علم حاصل کرتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ وملائکتہ واہل السماوات والارضین، اللہ رب العالمین اور آسمان کی تمام مخلوقات اور زمین کی تمام مخلوقات، حتی النملۃ فی جحرها وحتی الحوت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہاں کی چونٹیاں جس کو ہم لوگ مارواڑی میں کیڑی بولتے ہیں، وہ اپنے بلوں میں اور سمندر کے اندر مچھلیاں دعا کرتی ہے اس انسان کے لیے جس انسان کے تعلق سے حتی الحوت لا یصلون علی معلم الناس الخیر، اس انسان کے لیے دعائیں مغفرت کرتی ہیں، اس کے اوپر رحمت کی دعائیں کرتی ہیں، اللہ اس کی حفاظت فرما، خیر سکھانے والے کے اوپر۔ دنیا کے تمام علوم کو آپ نے لیجیے، تمام علم کے اندر کوئی نہ کوئی خیر اور شر ضرور ہے، سوائے دینی تعلیم کے، دینی تعلیم میں خیر کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ اسی لیے کہا گیا علی معلم الناس الخیر، خیر سکھانے والے کے لیے۔ یہ بشارتیں معمولی بشارتیں نہیں ہیں اور یہ خیالی نہیں ہے، یہ حقیقت ہے۔ اور دنیا کا کون سا علم ایسا ہے جس علم کا پڑھنے والا اس کے لیے نہ تو سمندر کے اندر کوئی مچھلی دعا کرتی ہے، نہ ہی تو اس کے لیے فرشتے اپنے پر بچھاتے ہیں، اور نہ ہی اس کے لیے چونٹیاں اپنے بلوں کے اندر دعائیں کرتی ہیں۔
الا یہ کہ اس تعلیم کے ذریعہ اس کا مقصد مسلمانوں کو اور اسلام کو اور اپنے ملک کو فائدہ پہنچانے کا. اگر اس کا مقصد یہ ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کو دنیا کے کسی بھی علم کو سیکھنے کے بعد. لیکن ہمیں تو معلوم ہی نہیں کہ ہماری اولاد ڈاکٹر بن کیوں رہی ہے, صرف پیسہ کمانے کے لیے, انجینئر بن کیوں رہی ہے جاب کرنے کے لیے. اور آپ جانتے ہیں کہ اس وقت میں جتنے لوگ بے روزگار ہیں دنیاوی تعلیم حاصل کر کے, شاید کوئی اور بے روزگار نہیں ہے. ایک 10ویں اور 12ویں اور فیلئر اپنی زندگی میں جس نے کچھ نہ کیا ہو, اناڑی اور ان پڑھ آدمی, وہ اپنی روزی روٹی چلا رہا ہے. لیکن دنیاوی علوم پڑھ کر انجینئر جتنے بے روزگار ہیں, میں نے اپنی زندگی میں اتنے بے روزگار ہندوستان میں نہیں دیکھے. آپ ممبئی جیسی بڑی سٹی میں چلے, انجینئر بھکاری بنے ہوئے ہیں. ان کو پتا ہے کہ انجینئرنگ میں کچھ نہیں, جتنا بھیک مانگ کے زیادہ مل جائے گا. یہ حالات ہیں ہمارے ملک کے. اس لیے مسلمانوں اس چیز کو سمجھو. اگر اس چیز کو ہم نے نہیں سمجھا تو ہمارے پاس وقت نہیں ہوگا پھر سمجھنے کا. ایک آخری فضیلت اور وہ یہ کہ طالب علم کا اور علم کے حاصل کرنے والے کا, اہل علم کا مقام و مرتبہ اللہ رب العالمین کے نزدیک مجاہد فی سبیل اللہ کی طرح ہے. مجاہد فی سبیل اللہ. آئیے سب سے پہلے تو میں اس لفظ کا معنی سمجھا دوں آپ کو کہ مجاہد فی سبیل اللہ اور جہاد فی سبیل اللہ کا معنی اور مفہوم کیا ہے. اکثر لوگ جب بات جہاد کی یا جہاد جیسے لفظ کی آتی ہے تو لوگ بدک جاتے ہیں اور نعوذ باللہ اس کو ایسے کانسیپٹ میں لے جاتے ہیں کہ وہاں جا کر کے انسان یہ سمجھتا ہے کہ نعوذ باللہ ایسا معنی ہوتا ہے جیسے کہ یہاں پر کسی کو قتل کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے. اس کا معنی یہ نہیں ہے. اس کا معنی عربی زبان میں جہاد یجہد کا مطلب ہوتا ہے کوشش کرنا, جس کو انگلش زبان میں بولتے ہیں اسٹرگل کرنا. ہر انسان انگلش میں جب کوئی لفظ کہتا ہے میں اسٹرگل کر رہا ہوں, گویا کہ وہ جہاد کر رہا ہے, گویا کہ وہ اپنے نفس سے لڑ رہا ہے. ایک انسان کسی بھی معاملے میں کسی بھی اس میں مشقت کر رہا ہے, اپنے آپ کو تھکا رہا ہے, اپنے آپ کو انتھک کوششیں کر رہا ہے, تو گویا کہ وہ جہاد کر رہا ہے. مثال کے طور پر کوئی انسان بول نہیں سکتا تو بولنے کی کوشش کر رہا, بیمار ہے, تو گویا کہ وہ اپنے آپ سے جہاد کر رہا ہے. ایک انسان اس دھوپ کے اندر اپنی روزی روٹی کمانے کے لیے صبح میں آتا ہے اور دھوپ سے لڑ رہا ہے اپنے بیوی اور بچوں کا پیٹ بھرنے کے لیے, وہ انسان جہاد کر رہا ہے. وہ انسان جو دنیا کے کسی ہنر کو نہیں جانتا, اس ہنر کو سیکھنے کی کوشش کر رہا ہے, گویا کہ وہ جہاد کر رہا ہے. تو یہ دین کی تعلیم یا علم کو حاصل کرنا آسان نہیں ہوتا, اور خصوصاً مدرسوں کی تعلیم, مدرسوں کے اندر رہنا, کیونکہ ہر انسان کو گھر سے دور رہنا سب سے بڑی مشقت اور پریشانی کا سبب ہوتا ہے. ایک انسان کو اپنے ماں باپ کو چھوڑنا, بھائی بہن کو چھوڑنا, اپنے گھر کی در و دیوار کو چھوڑنا, یہ سب سے مشکل کام ہے کہ جہاں اسے اس کی ماں کے نرم گداز ہاتھوں سے نرم اور گرم گرم کھانے ملتے ہوں, ان آسائشوں کو, ان تکلیفوں, ان آرام کو چھوڑ کر کے اگر کوئی انسان تعلیم کو حاصل کرتا ہے, چاہے وہ کالج کی تعلیم ہو یا دین کی تعلیم ہو یا دنیاوی تعلیم ہو, اگر وہ انسان اپنے گھر سے دور ہے تو گویا کہ وہ جہاد کر رہا ہے, گویا کہ وہ اپنے نفس سے لڑ رہا ہے. اور اگر یہی چیز کسی اور کانسیپٹ میں بیان کی جائے, آج ہمارے ملک کے حالات اتنے خراب ہیں کہ ہر چیز کو نعوذ باللہ من ذالک جہاد سے جوڑ دیا جاتا ہے. یہ ذہنیت کے خراب ہونے کی سب سے بڑی دلیل ہے. اس چیز کو سمجھنا ہوگا کہ ہم جس ملک میں رہتے ہیں, الحمدللہ اس ملک کا مسلمان اپنے ملک کے لیے سب سے پہلے جان دینے کو تیار ہوگا. ممکن ہے کہ دوسرے لوگ پیچھے ہٹ جائیں, لیکن مسلمان اپنے ملک کے لیے سب سے پہلے جان دینے کے لیے تیار ہوگا, اور بات اسلام کی آئے گی تب بھی مسلمان سب سے پہلے اپنی گردن کٹانے کے لیے تیار ہوگا. یہ ہمارا عقیدہ ہے, یہ ہمارا منہج ہے. اسی طریقے سے دین کی تعلیم حاصل کرنے والا مجاہد ہے, کیونکہ وہ اپنے نفس سے لڑ رہا ہے, اپنے گھر کے آرام کو چھوڑ رہا ہے. اور آج مسلمانوں نے آرام کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں. چند بچے دین کی تعلیم کے لیے اگر مدرسے میں ڈال دیا جائے, ایک وقت انہیں کھانے کے اندر کمپرومائز کرنا پڑ جائے, جواب کیا ہوتا ہے؟ یہاں کھانا نہیں ملتا ہے.
اپنے بچوں کو زکات نہیں کھلائیں گے، حرام کھلا لیں گے، زکات نہیں کھلائیں گے. کیا آپ لوگوں کا عقیدہ ہے؟ کیا منہج ہے؟ کیا تعلیم ہے؟ اسی لیے کہتے ہیں کہ دین کی تعلیم اگر حاصل کی ہوتی تو زکات کھلا لیتے، حرام نہیں کھلاتے، سود نہیں کھلاتے، اللہ اس کے رسول سے جنگ نہیں کرتے. لیکن اللہ اس کے رسول سے جنگ کو تیار، سود کھلانے کو تیار، حرام کھانے کو تیار، قتل کرنے کو تیار اور گنڈا گردی کرنے کو تیار، اولاد کو گنڈے اور موالی بنانے کو تیار، لیکن اسے دیندار بنانے کو تیار نہیں. یہ المیہ ہے ہماری زندگی کا. اس چیز کو مسلمانوں سمجھنے کی ضرورت ہے. جو اللہ کے راستے میں آپ اپنی اولادوں کو ارے کم سے کم زندگی کے اندر اگر دیکھنا ہو کہ اولاد کیسی ہو، فلسطین کے حالات دیکھیے آپ. فلسطین کے وہ معصوم بچے جن کو دیکھ کر ایمان تازہ ہو جاتا ہے کہ ان کی ماؤں نے ان کو دودھ نہیں، ان کو خون پلایا ہے، ان کو عقیدہ پلایا ہے، ان کو منہج پلایا ہے، ان کو اسلام کی تعلیم دی ہے. اور ہم نے ہمارے بچوں کو کیا دیا؟ سوائے عیاشی اور آرام پرستی کے کچھ اور چیزیں نہیں دی ہیں. اس لیے اپنی اولادوں کو مشقت میں ڈالیے، انہیں تکلیفوں اور پریشانیوں میں ڈالیے، تاکہ انہیں زندگی کے حالات سے جب لڑنا پڑے تو وہ 2 منٹ میں بکھر نہ جائیں، وہ 2 منٹ میں لوگوں کے سامنے اپنے ایمان کی بلی نہ چڑھا دیں. اس عقیدے کو سمجھیے مسلمانوں. اگر نہیں سمجھے تو آگے وقت نہیں ہے آپ لوگوں کے پاس کہ آپ اپنے ایمان و عقیدے اور اپنے ملک کی امن و شانتی کے لیے کوئی اور کام کر پائیں گے. اس لیے اللہ رب العالمین سے دعا کرے رب العالمین تو ہمیں علم والا بنا دے، رب العالمین تو ہمیں علم والوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، رب العالمین تو ہمیں علماء کا قدردان بنا دے، رب العالمین تو ہمیں علماء کا قدردان بنا دے، رب العالمین تو ہمیں علماء کا قدردان بنا دے، علماء ربانی کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما. رب العالمین ہماری اولادوں کو ایمان اور عقائد ان کے مضبوط کر دے. رب العالمین انہیں مشکل حالات میں اور فتنوں کے دور میں رب العالمین صبر و استقامت کی توفیق عطا فرما. رب العالمین تو ہم سب کو ایمان کے اوپر صبر و استقامت کی توفیق عطا فرما. رب العالمین تو ہمیں دین کے اوپر استقامت کی توفیق نصیب فرما. رب العالمین ہماری اولادوں کے ذہن و دماغ میں، ان کے جسموں میں، ان کے خون میں رب العالمین تو ایمانی عقیدہ بھر دے، ایمانی عقیدہ پیوست کر دے. رب العالمین اگر ضرورت پڑے تو ہمارے ملک کے لیے بھی، ہمارے ملک کے لیے ہمارے دلوں کے اندر اتنی محبت پیدا کر دے کہ ہم کسی بھی باطل طاقت سے لڑنے کے لیے تیار ہوں. رب العالمین تو ہمیں جب تک زندہ رکھے اسلام کے اوپر قائم و دائم رکھے. جب ہمارا خاتمہ ہو ایمان پر ہو، رب العالمین جو بیمار ہیں انہیں شفاء کامل عاجلہ نصیب فرما دے. رب العالمین اس گرمی کی تپش سے ہماری حفاظت فرما، بیماریوں سے، مصائب سے، آرام سے، آزمائشوں سے. اللہم انا نعوذ بک من الربا والزنا والسلاسل والبلاء والمحن. رب العالمین آزمائشوں سے، زنا سے، بلا سے، سود سے، حرام خوری سے رب العالمین تو ہماری حفاظت فرما. رب العالمین تو ہماری عزتوں کی حفاظت فرما. اللہ رب العالمین تو ہماری دنیا اور آخرت کی ذلت و رسوائی سے ہماری حفاظت فرما. اللہم انا نعوذ بک من خزي الدنیا وعذاب الآخرہ. رب العالمین تو ہمارے والدین کے اوپر رحم فرما دے. رب العالمین تو ہمارے والدین کے اوپر رحم فرما دے. رب العالمین تو ہمارے والدین کے اوپر رحم فرما دے. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربونا صغارا. رب العالمین جو اس دنیا سے جا چکے ان کے قبروں کو اس تپش کی گرمی کے اندر رب العالمین کی قبروں کو ٹھنڈا کر دے سلامتی کے ساتھ. رب العالمین انہیں قبر کے عذاب سے بچا لے. رب العالمین جو زندہ ہیں انہیں دین کی مزید توفیق دے، خیر کی اور ہدایت کی توفیق دے، دین پر ان کو جمع دے اور اسی پر ان کو موت دے دے. رب العالمین ہم سب کو تو استقامت کے ساتھ دین پر جمع دے اور اسی پر ہمیں موت نصیب فرما. ہماری نسلوں کو دین کی تعلیم کے لیے قربانیاں پیش کرنے کی توفیق عطا فرما. رب العالمین انہیں دنیا اور آخرت کی تمام کامیابی اور کامیابی سے تو نواز دے. رب العالمین ہم سب تجھ سے دنیا اور آخرت کی بھلائیوں کا سوال کرتے ہیں اور دنیا اور آخرت کے شر سے تیری پناہ چاہتے ہیں. رب العالمین تو ہمیں دنیا اور آخرت کی تمام بھلائیاں نصیب فرما دے. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. رب العالمین تو ہمیں جب تک زندہ رکھے، اسلام پر زندہ رکھ، جب ہمارا خاتمہ ہو، ایمان پر ہو، توحید پر ہو، مرنے سے پہلے تو ہمیں توبہ نصوح عطا فرما دے. اللہم آمین، اللہم آمین، اللہم آمین. اقول قولی هذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین.